السلام علیکم مطیع جان ایم جے ٹی وی۔ اس وقت پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کی نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف لگی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک صدارتی ریفرنس میں یہ سپریم کورٹ سے پوچھا گیا ہے کہ اگر حکمران جماعت یعنی پی ٹی آئی کے اراکین اپنی پارٹی کے پالیسی کے اور ہدایات کے برعکس عدم اعتماد کی اس تحریک میں ووٹ ڈالتے جس تحریک کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو کیا ان کی جو نااہلی کی سزا ہے وہ تا حیات نااہلی ہوتی، یا پھر جو آئین کے شق 63A میں سادہ الفاظ میں لکھا ہے کہ وہ صرف سیٹ سے محروم ہو جاتے۔ اور اسی طرح پنجاب اسمبلی کے اندر بھی جو تبدیلی آئی اور وہاں کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جب استعفیٰ دیا تو نئے وزارت اعلیٰ کے لیے جب الیکشن ہوئے تو اسی میں پی ٹی آئی کے ہی تقریباً 2 درجن کے قریب صوبائی اسمبلی کے اراکین نے باقاعدہ ووٹ بھی ڈالے نون لیگ کے امیدوار وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے حق میں۔ اب قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جو اپوزیشن کے نون لیگ کے امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف صاحب، انہوں نے اتحادی جماعتوں کی مدد سے ہی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر لی تھی۔ تو الیکشن کمیشن کے اندر اب قومی اسمبلی کے اراکین کے خلاف بھی اس وقت کے پی ٹی آئی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی طرف سے بھیجا گیا ریفرنس آیا ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین تھے قومی اسمبلی میں، انہوں نے پارٹی کی پالیسی کے برخلاف بلکہ پارٹی کو چھوڑ دیا ہے۔ ان پہ یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ ڈالا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا اور اس لیے وہ نااہل ہو گئے ہیں، اور نہ صرف نااہل ہو گئے ہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تا حیات سیاست سے نااہل ہو چکے ہیں، اور یہ ریفرنس ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کمیشن میں بھی آ چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اندر جو پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں، خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے اندر، ان منحرف اراکین کے جو وکیل ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایڈوکیٹ شہزاد شوکت جو 35 سال سے زائد عرصے سے وکالت سے منسلک ہیں، اور ایڈوکیٹ شہزاد شوکت جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کی وکالت کر رہے ہیں۔ یہ وہ منحرف پی ٹی آئی کے اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے جنہوں نے باقاعدہ اپنی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے مخالف امیدوار حمزہ شہباز کو ووٹ بھی ڈالا ہے۔ تو یہ اس وقت الیکشن کمیشن میں کیس لڑ رہے ہیں ایڈوکیٹ شہزاد شوکت صاحب۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن کے اندر اس معاملے کی سماعت بھی تھی اور بڑی ہی کچھ دلچسپ حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے آئے ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگ کہ بظاہر تو پنجاب اسمبلی کے اراکین نے تو پی ٹی آئی والوں نے جو انحراف کیا ہے اور ووٹ بھی ڈال دیا شہباز شریف کو، تو اس لیے وہ تو اپنی سیٹ سے محروم ہو گئے، وہ تو نائل ہوئے ہی ہوئے، مگر قانونی معاملات کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں۔ تو کل الیکشن کمیشن جب دوبارہ اب صوبائی اسمبلی کے اراکین کے معاملے پر قومی اسمبلی کے اراکین کے معاملے پہ بحث شروع کرے گا، تو صوبائی اسمبلی کے جو منحرف اراکین کی جو معاملے کی بحث ہے اس کی باری 13 مئی کے لیے فکس کر دی گئی ہے، اور جب آرگومنٹس کے لیے فکس کی گئی ہے۔ تو ایڈوکیٹ شہزاد شوکت صاحب، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو ریفرنسز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پچھلی حکومت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے بھیجے تھے قومی اسمبلی کے اراکین کے خلاف، اس میں کیا الزام ہے اور کون سے آئین کی شق کی کیا وائلیشن ہوئی ہے، اور پھر صوبائی اسمبلی کے جو اراکین جنہوں نے ووٹ بھی ڈال دیا شہباز شریف کے حق میں، تو ان کے اوپر کیا الزام ہے اور قانون کیا کہتا ہے؟ پہلے قومی اسمبلی کا تھوڑا سا بنیادی فرق بتا دیں۔ جی جو مظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آرٹیکل 63A کی 1 کلوز 1A کو پریس کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جو شک میں لکھا ہوا ہے کہ یا یہ ریزائن کر دیں اگر ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے پارٹی سے ریزائن کر جاتا ہے، یا کسی اور پارلیمانی پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے۔
تو وہ ڈیفیکٹ کرنا، اس کا ڈیفیکشن تصور ہوگا اینڈ ہی کین بی ڈی سیٹڈ. تو ان ایم این ایز کے خلاف بظاہر ان کا الزام یہ ہے کہ چونکہ یہ پارلیمانی پارٹی انہوں نے دوسری جوائن کر لی، لہٰذا دے آر پرزیوم ٹو ہیو ڈیفیکٹڈ، اور ان کو اس بیسس پر ڈی سیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. قومی اسمبلی کے اراکین پہ پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے پارٹی سے ریزائن کر دیا ہے اور دوسری پارٹی کو شامل ہو گئے، جو کہ آئین کے تحت اس کے بعد وہ سیٹ سے محروم ہو جاتے ہیں. جی ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے. ابھی تک یہی لگ رہا ہے. ریزائن کی بات وہ نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ انہوں نے ایک اور پارلیمانی پارٹی دوسری جوائن کر لی، مطلب ریزائن نہیں دیا لیکن اعلان کر دیا کہ وہ جوائن کر. لیکن یہ چونکہ انہوں نے ایک اور پارلیمانی پارٹی جوائن کر لی ہے، لہٰذا یہ ڈیفیکٹڈ جو ہیں. اچھا، اور اس کا ثبوت وہ کیا دے رہے ہیں کہ انہوں نے دوسری پارٹی جوائن کر؟ ابھی تک تو جی جو میری گو کہ میں اس میں وکیل نہیں ہوں، لیکن آج میں سنتا رہا ہوں وہاں پہ، آج انہوں نے 2 درخواستیں وہاں پر داخل کی ہیں الیکشن کمیشن کے پاس پی ٹی آئی کے وکلاء نے، کہ ہمیں اس پر شہادت پیش کرنے کا موقع دیا جائے اور کچھ ہمیں اخبار کی کلپنگز اور ویڈیوز جو ہیں ان کو ریکارڈ پر لانے کا موقع دیا جائے. یعنی کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے منحرف اراکین ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، اور اس میں کوئی باقاعدہ استعفیٰ کا کوئی ثبوت نہیں. استعفیٰ تو شاید الیجڈ بھی نہیں ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کا ثابت کرنے کا موقع دیا جائے. اس کے جواب میں جو وہاں وکلاء، ان ایم این ایز کے وکلاء تھے، ان وکیل صاحب تھے خالد اسحاق، انہوں نے آرگو کیا کہ جناب یہ تمام تر مٹیریل ریفرنس کے ساتھ لگا ہونا چاہیے تھا، اور یہ ان کا کیس نہیں ہے کہ یہ اب سرفیس ہوا ہے، یہ پہلے سے ان کے پاس تھا. چونکہ یہ ریفرنس کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اب اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا. اس پر الیکشن کمیشن آج فیصلہ دے گا اور کل ریفرنس کی سماعت کرے گا. اچھا، کل جو ہے قومی اسمبلی کے ریفرنس کے جو ہے اراکین کے اس کے اوپر سماعت ہوگی، مگر یہ فیصلہ آج رات تک آ جائے گا کہ آیا مزید شواہد پیش کرنے کی اجازت دی جائے یا نہ. یہ تو ہو گیا قومی اسمبلی کا. اب صوبائی اسمبلی کے کتنے اراکین ہیں، ان پہ کیا الزام ہے، کیا ثبوت ہے، کتنے لوگ ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور آپ اس میں وکیل ہیں ان منحرف اراکین کے؟ جی میں اس میں جو جہانگیر ترین گروپ کے 12 ایم پی ایز ہیں ان کی طرف سے وکیل ہوں. الزام بڑا سیدھا ہے. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے باوجود ووٹ ڈالا ہے حفصہ شہباز شریف صاحب. مطلب پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے برخلاف یہ الزام ہے. ٹھیک ہے. اور اس الزام کا جو کہ آئین میں بھی لکھا ہے کہ اگر پارٹی ہیڈ یا وہ پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف، ڈائریکشن پالیسی نہیں جی، پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے برعکس ووٹ ڈالنے والا ڈسکوالیفائی. یہ صوبائی اسمبلی میں جو پارلیمانی پارٹی ہے تحریک انصاف کی، اس کی ڈائریکشن کے خلاف، تو اس کی کوئی ڈائریکشن تھی تحریری؟ ہمارا جو آج جواب گیا ہے وہ بڑا تفصیلی. اس تفصیلی جواب میں ہم نے ان سے الیکشن کمیشن سے یہ عرض کیا ہے کہ نہ تو اس کیس میں پارلیمانی پارٹی کی کوئی ڈائریکشن آئی، نہ ہی ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈائریکشن کمیونیکیٹ کی گئی، نہ ہی ہمیں کوئی شو کاز نوٹس دیا گیا، اور نہ ہی ریفرنس کے ساتھ ان تمام باتوں کا کوئی ثبوت لگا. مطلب شو کاز بھی نہیں دیا ریفرنس بھیجنے سے پہلے؟ سر شو کاز نوٹس انہوں نے ساتھ لگا رکھے ہیں لیکن اپنے ریفرنس کے. ان کے اوپر نہ کوئی ایڈریس ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی پوسٹل رسید ہے، نہ کوئی ٹی سی ایس کی رسید ہے، نہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ فلانی تاریخ کو ہم نے پوسٹ کیا، اس آدمی کو فلانی تاریخ کو ملا. ایک بات. اس کے بعد 16 تاریخ کا وہ سو کالڈ شو کاز نوٹس ہے. 18 تاریخ کو عمران خان صاحب کے دستخطوں سے ایک ڈیکلیریشن جاری ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ڈیفیکٹ کر گئے ہیں. 7 دن کا ٹائم نہیں ہے. حالانکہ اس دوران 7 دن کا ٹائم تو نہیں قانون میں لکھا ہوا، لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے آئین پاکستان میں کہ آپ ان کو سنیں گے، پارٹی ہیڈ ہمیں سنے گا. اور یہ ان کا کیس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں سماعت کیا اور ہماری معروضات سن کر ڈیکلیریشن جاری کی. یہ ان کا کیس ہی نہیں ہے. یہ ریفرنس آیا ہے الیکشن کمیشن میں صوبائی ممبران کے خلاف، اور یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب نے بھیجا. جی وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی صاحب نے اس جو عمران خان صاحب کا ڈیکلیریشن تھا اس کو انڈورس کر کے، اس پہ مہر تصدیق ثبت کر کے
انہوں نے اس کو الیکشن کمیشن میں بھیجا ہے، اور وہ اس الیکشن جو ریفرنس ہے یا ڈیکلیریشن ہے اس کے اندر ایک بات واشگاف الفاظ میں لکھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے دستخطوں سے کہ 16 اپریل کو پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہوا اور وہ الیکشن حمزہ شہباز شریف صاحب جیت گئے اور پرویز الہی صاحب ہار گئے، اور ان لوگوں نے ووٹ ڈالے. جی ڈالے، وہ تو ظاہر ہے. اب دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا میڈیا میں ایک شور برپا ہے کہ جی اس تاریخ پہ تو کوئی الیکشن ہوا ہی نہیں. 16 تاریخ کو وہ خود کہتے ہیں پرویز الہی صاحب. اچھا، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں الیکشن ہوا ہی نہیں. وہ بزدار صاحب ہی وزیر اعلیٰ ہاں جی، وہ تو کہتے وہ ہیں، بعد میں پریس کانفرنس میں کہتے رہے. بعد میں وہ کہتے ہیں جی دراصل وہاں موقع پر کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا. اچھا، آپ بھی ویڈیو ایویڈنس پیش کر دینا. نہیں، ہمیں ویڈیو ایویڈنس پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود ڈیکلیریشن میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوا. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے سائن کر کے سائن کر کے دیا ہے، ان کے دستخطوں سے جاری شدہ ہے. تو وہ تو اب تو کوئی بھام نہیں رہ گیا نا کہ اس دن الیکشن ہوا تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے کچھ اراکین، کتنے ہیں یہ پنجاب میں؟ 25 اراکین نے اگر شہباز شریف کو ووٹ ڈالا، حمزہ شہباز کو ووٹ ڈالا بھی ہے پنجاب اسمبلی میں وزارت اعلیٰ کے لیے، تو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی اس لیے نہیں کی کہ نہ تو پارلیمانی پارٹی کی طرف سے کوئی تحریری ہدایت دی گئی تھی پنجاب اسمبلی کے ان اراکین کو، جی بالکل یوں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی خلاف ورزی ہوئی، کیونکہ ہدایت ہی نہیں تھی تو خلاف ورزی نہیں تھی. کہاں سے ہونی؟ ایک بات. اب دوسری بات یہ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ جی اخلاقی ذمہ داری تھی ان پہ. ہم پر اخلاقی ذمہ داری تھی کہ اگر پی ٹی آئی کا امیدوار ہوتا تو ہم اخلاقی طور پر کم از کم یہ لوگ پابند تھے کہ اس کو سپورٹ کرتے. جب پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار ہی نہیں ہے اور دونوں امیدوار دو مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور پارلیمانی پارٹی نے ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی، تو پھر آئین کے تحت تو یہ لوگ آزاد تھے، انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈال دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے کوئی فیصلے الیکشن کمیشن نے ایسے کیے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ پارٹی کی تحریری ہدایت جاری ہونا لازمی ہوتی ہے اس معاملے میں؟ اس میں سپریم کورٹ کے 5 فیصلے ہیں. عائشہ گل علیہ کا کیس پی ٹی آئی کے ہی اپنے ہی پارٹی کا کیس ہے جس میں تحریری ہدایات نہ ہونے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نااہلی کا ریفرنس مسترد کیا. اسی طرح ایک بنگل زئی صاحب کا کیس ہے، ایک دوسرا کیس ہے، وہ میرے پاس سائٹیشنز ہیں، آپ کہیں تو میں شیئر کر لوں گا، جس میں بینہ ہی ہدایات نہ ہونے پر اور شو کاز نوٹس نہ دیے جانے پر جو ہے ریفرنس ڈیفیٹ ہوئے ہیں. تو یہ بات تو مستند ہے نا جی. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ریفرنس داخل کرتے وقت جو بھی وکلا صاحبان تھے، جو بھی انتہائی قابل تکریم ہے میرے لیے، لیکن وہ پارٹی ہیڈ اور پارلیمانی پارٹی کے درمیان فرق جو ہے اس کو شاید پراپرلی اپریشیٹ نہیں کر. اچھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ جو پنجاب اسمبلی کے منحرف اراکین ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو ووٹ دیا، وہ ایم پی اے برقرار رہیں گے، ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا؟ جی میں اس لیے کہوں گا کہ وہ منحرف نہیں ہے. قانونی طور پر کسی ہدایت سے انحراف نہیں کیا، چلے ٹھیک، کیونکہ کوئی ہدایت ہی نہیں تھی. اچھا، کوئی اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ سر دیکھیے، اخلاقیات میں وہی عرض کر رہا ہوں، اخلاقیات کا سبق ہمیں سب بالکل پڑھایا جائے اس وقت اگر پی ٹی آئی کا اپنا امیدوار ہو. دیکھیے 10 سیٹوں والے کو، اور پی ٹی آئی کی اپنی سینئر لیڈرشپ پیچھے سے یہ کہتی رہی ہے، عمران صاحب کے بیہائنڈ دیئر بیک ایوری ون واز کرٹیسائزنگ کہ جی 10 آدمیوں والے 10 سیٹوں والی پارٹی کو چیف منسٹرشپ دی جا رہی ہے اور 165 سیٹوں والی پارٹی جو ہے اس کو چیف منسٹرشپ نہیں دی جا رہی، کیوں؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اصولی طور پہ آپ کی پارٹی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے پنجاب اسمبلی سے، اور یہ آپ کے جہانگیر ترین گروپ جو ہے یہ عمران خان کے نام پہ، عمران خان کی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے، تو اب جب کہ عمران خان نے اور پارٹی نے استعفیٰ دے دیا ہے، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے، تو مطلب کہ پارٹی کے وہ پالیسی کو ویسے فالو نہیں کرنا چاہیے یا ان کو ہر چیز میں خط کی ضرورت پڑے گی؟ جی میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے پنجاب اسمبلی سے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، وہ موجود ہے، لیکن قومی اسمبلی سے دیکھیے ہم تو پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ایون جو پی ٹی آئی کے
نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، اس میں سے میری ذاتی اطلاع کے مطابق 40 سے 50 ایم این ایز ایسے ہیں جو برملا کہتے ہیں جی ہم نے نہ استعفیٰ دیا نہ ہم نے دینا ہے. کیا انہوں نے کس کو کہا ہے یہ؟ سر اب الیکشن کمیشن کے سامنے وہ پیش ہو کے انڈورس ہی نہیں کر رہے اپنے نہیں، وہ الیکشن کمیشن میں معاملہ آیا تو نہیں، وہ میرے خیال میں قومی اسمبلی میں میرے منہ سے الیکشن کمیشن نکل گیا، اسپیکر آف نیشنل اسمبلی، اسپیکر کے اور سامنے اسپیکر کے سامنے یہ رپورٹ آئی ہے کہ بہت سارے دستخط جو ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ وہ دستخط ٹیلی نہیں کرتے ان کے ریگولر دستخطوں کے ساتھ. کسی نے پیش ہو کے کہا کہ ہمارا استعفیٰ نہیں ہے، وہ آ کے اون کریں گے نا جی ان استعفوں تو کو. ابھی تک نہیں آیا کوئی، ابھی تک نہیں آیا. آپ کو یاد ہوگا یا صادق اور صاحب ابھی تک انہوں نے ڈی نوٹیفائی بھی نہیں کیا نہیں گیا. ڈی نوٹیفائی تو ٹیکنیکلی وہ ابھی بھی رکا آج بھی رکن ہے پی ٹی آئی کے لوگ، جی، ابھی بھی تنخواہیں بھی لے لی پچھلے جی، مہینے، ابھی پچھلے مہینے کی تنخواہ بھی لے گئے وہ. تو وہ اب اخلاقیات تو وہ دیکھیں نا جی اس چیز کی. اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں ان کے خلاف اس لیے کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے تو عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ ڈالا ہی نہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے، اور اس میں اور قومی اسمبلی میں تحریری ہدایت دی گئی تھی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے. یہ تو مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ ہدایت دی گئی جو تھی. ایک خط جاری کیا تھا عمران خان نے، سر وہ عمران مگر خان اس صاحب کا ہدایت کے خط ہے. برخلاف خود ہی وہ پارٹی دیکھیے- شریک ہو گئی تھی دیکھیے، اجلاس میں. پارلیمانی پارٹی، اچھا اس پر بھی تھوڑا سا میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دیتا ہوں. پی ٹی آئی کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ میجورٹی ووٹ کے بغیر نہیں کیا جائے گا. چیپٹر 5 ہے سر ان کے کانسٹیٹیوشن، پارٹی کا جو آئین ہے. پارٹی کا آئین ہے، وہ دیکھ لیجیے گا. وہ کہتے ہیں کوئی فیصلہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ول ناٹ بی ٹیکن ایکسیپٹ بائی اے میجورٹی ووٹ. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میرے مطابق صرف اس لیے طلب نہیں کیا گیا کہ پرویز الہی صاحب کا کینڈیڈیچر پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے ہی مسترد کر دیا. اچھا وہ پارٹی نے اجلاس ہی نہیں کیا تو ہدایت کہاں سے دیتی پنجاب اسمبلی سے؟ یس، اور جو ون آف دا سپریم کورٹ ججمنٹ سیز کہ پارلیمانی پارٹی کی طرف سے ہدایات کون جاری کرے گا؟ ناٹ دا پارٹی ہیڈ، چیف وپ. دیکھیں نا یہ اب دیکھیے لیگلی پارٹی ہیڈ ایک ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر. پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں جی، نہیں. اب عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ تو نہیں ہو سکتے نا جی. پارٹی وپ اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اراکین اس لیے نائل نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے تو پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی کی نہیں اور ووٹ ڈالا ہی نہیں. وہ تو صرف اتحادیوں سے ان پہ پارٹی چھوڑنے کا الزام ہے. اور صوبائی اسمبلی کے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ان کو تو کوئی تحریری ہدایت دی نہیں گئی بلکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہی نہیں ہوا. ہاں تو وہ پھر انہوں نے انحراف کس چیز سے کیا؟ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جو پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں اگر یہ نااہل نہیں ہوتے تو پھر اگر یہ نااہل لٹ سے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ یہ سیٹ ان کی خالی ہو گئی ہے جو کہ آئین میں ہے، نااہلی کا لفظ تو اس میں بھی نہیں یوز کیا گیا، تو پھر کیا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حکومت برقرار رہ سکتی ہے؟ دیکھیے وہ ایک لارجر کوشچن ہے. اگر یہ 25 افراد لٹ سے کہ ڈی سیٹ ہو جاتے تو پھر ایک سوال اٹھے گا کہ کیا حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک طریقے عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ لے آئیں اگر وہ لا سکتے ہیں تو پہلی بات. دوسری بات ہے کہ گورنر ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. وہ اگر نہیں لیں گے تو وہ اگر نہیں لے پائیں گے تو گورنر از ون آف دا سینیریو یہ ہے کہ وہ کہیں کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو ہاؤس کی میجورٹی کمانڈ کرتا، لہٰذا اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. اب اگر پارلیمانی پارٹی بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو 25 اراکین ہیں ان کو یہ ہدایت دیتی ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، تو کیا وہ پابند ہیں ایسی ہدایت کے؟ 63 میں ڈیفیکٹ نہیں کرتے. دیکھیے 63A 4 چیزوں پر ڈیفیکشن لگاتا ہے. نمبر 1 آپ پارٹی سے استعفیٰ دے دیں اور دوسری پارٹی جوائن کر لیں، یا آپ 4 ووٹ ایسے ہیں جو آپ کو اگر پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے برعکس ڈالیں گے تو آپ ڈیفیکٹ کریں گے. تحریری ہدایت کے؟ جی، ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف کانفیڈنس، فائنانس بل اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل. لیٹس سے کہ پارلیمانی پارٹی ان کو ہدایت یہ دے بھی دے کہ تم استعفیٰ دے دو اور یہ نہ دیں تو 63A کے تحت دے آر ناٹ ڈسکوالیفائڈ. اس کے مطلب آپ اگر شہباز شریف کے خلاف پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ عدم اعتماد لاتی ہے تو پھر یہ 25 اراکین پابند ہوں گے کہ وہ شہباز شریف کے حمزہ شہباز کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ ڈالیں؟
اگر پارلیمانی پارٹی ان کو ہدایت دے گی تو یس. تحریری طور پہ ہاں جی تحریری طور اب بھی عدم اعتماد لا سکتے جی اگر لے دیکھیے یہ تو ساری ہائپوتھیسس ہے نا جی. پہلی بات تو یہ لیکن ہے کہ آئینی طور پہ یہ تو آئینی طور پر اگر نہیں کریں گے تو آئینی طور سیٹ پر محروم ہو. پھر محروم ہو جائیں گے. اچھا کوئکلی آپ یہ بتائیں سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس چل رہا ہے کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے یا کیا ہونا چاہیے, تو آپ کی رائے میں کیا ہے, یہ تاحیات نااہلی ہے 63A سر آرٹیکل 63A میں؟ میں ادب سے یہ پینڈنگ کیس ہے, میں اس پہ بہرحال کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ڈی سیٹ کا لفظ ہے اور کانسٹیٹیوشن کو جو ہے نا اور ڈسکوالیفیکیشن کا ہے ہی نہیں, چاہے جائے کہ لائف ٹائم. وہ تو ڈی سیٹ کا لفظ ہی ڈی سیٹ کا استعمال ہوا ہے سر اس میں آئی ڈونٹ نو. سپریم کورٹ ہیز ایوری رائٹ ٹو اچھا اب مجھے انٹرپریٹ. یہ بتائیں, کیونکہ آپ ایک بڑے سیزن لائر ہیں, تو جو اس وقت کرائسس پنجاب میں چل رہا ہے, گورنر کی کو ہٹانے کا اختیار کیا یہ الٹیمیٹلی وزیر اعظم کا ہے یا صدر کا ہے؟ سر جی یہ بالکل وزیر اعظم کا ہے. پارلیمانی سسٹم ہے ہمارے یہاں جس میں دی پرائم منسٹر از دی سورس آف پاور اینڈ دی پریزیڈنٹ ہیز ٹو ایکٹ آن ہز ایڈوائس. اور اس پر آلریڈی میرا خیال ہے 2012 کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ چکا ہوا ہے, اور شاید اسی کو فالو کرتے ہوئے آج گورنر صاحب کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن کیبنٹ وہ ڈویژن تو جاری ہو گیا, لیکن صدر صاحب نے انکار کر دیا, کہتے ہیں میں صدر نہیں صاحب ہٹاتا. کر نہیں سکتے. میں ادب سے عرض کروں یہ تو پارلیمانی نظام کی جو ہے نیگیشن ہے پورے اور پارلیمنٹ. اگر صدر کوئی اس طرح پاگل پنا کر دیتا ہے, جیسے اب الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانتا جو گورنر نہیں ہٹاتا, یا گورنر کہتا ہے میں گورنر ہاؤس سے نہیں نکلتا, پھر اس میں آئین اور قانون میں کیا راستہ سر ہے؟ دیکھیے آئین اور قانون میں راستہ تو وہی ہے جو 2012 سپریم کورٹ میں آئی بلیو لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. انہوں نے کر دیا گورنر صاحب کی تو اس کے ریموول. اندر پھر انہیں گورنر ہاؤس میں داخل نہ ہونے دیا جائے. جی وہ تو صدر جو مرضی کہتا رہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے صدر کو آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے. اب صدر آج صبح ایک حکم جاری کر دے جو بالکل ماورائے آئین ہو, ہاں تو پھر تو اس حکم کو کون مانے گا؟ تو صدر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. وہ اور گورنر کے امپیچمنٹ ہی خلاف ہے. دیکھیے یہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں اور ان کو ایک عزت اور اس کی جو ہے نا وہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ان کو بھی اپنی عزت کا پاس کرنا چاہیے نا جی حضرت, اور کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس کو دیکھنا چاہیے. ایڈوکیٹ شہزاد شوکت صاحب بہت شکریہ. آپ نے درست کہا کہ آئین صدر اور گورنر کو ایک عزت کا مقام دیتا ہے, مگر شاید ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ عزت کا عہدہ رکھنے والوں کو شاید یہ عزت کبھی راس نہیں آتی. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.